السلام علیکم. امید ہے دوستو آپ لوگ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. خدا کی ذات اپنی رحمتیں اسی طرح آپ لوگوں پر برساتے رہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پر اپنے کمنٹس کریں, رائے کا اظہار کریں, کیونکہ آپ کی رائے کا اظہار کرنے سے ہمیں دیکھنے اور سیکھنے کے لیے بہت ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح کہ آج کل سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں ہے اور کافی مصروفیت بھی ہے, تو یہ جو ٹائمنگ ہے یہ ذرا اوپر نیچی ہوئی ہے, دوپہر شام اور شام دوپہر, اس کے لیے معذرت. لیکن کچھ دن کی بات ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اپنی واپس روٹین میں آئیں گے. اچھی خبروں سے شروع کرتے ہیں. ایک تو اچھی خبر ہے جو ہم کر رہے ہیں, وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کرکٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہاکی 24 بلکہ آج ایک عہدیدار تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے, ان سے جب ایک سوال کیا, ان سے پوچھا کہ کتنے سال کے بعد پاکستان میں ہاکی آئی, تو انہوں نے بتایا جی 21 سال کے بعد جو کوئی گورے ہیں وہ پہلی دفعہ یورپین اس کے بعد کی ٹیم کھیلنے کے لیے آئی ہے. تو 21 سال کے بعد نیشنل اسٹیڈیم میں قدم رکھا ہے یورپین ہاکی ٹیمز نے. پچھلے سال بھی ایک کلب آیا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے ان چیزوں کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہے گا اور نیشنل ٹیم جرمنی انڈر 21 آئے گی اور 4 میچ کھیلے گی. کرکٹ یہاں پہ اگلے 3-4 مہینے رہے گا. تو میرے خیال میں یہی وہ خوشخبری ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا تھا. اور پھر 2013 کی جس طرح شروع ہوئی تھی اس طرح پھر یہ شہباز صاحب کے دور حکومت میں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ان میں مزید اضافہ ہوگا. اچھی خبروں کی ہی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک اور بھی اچھی خبر ہے اور اس میں ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا مرکزی کردار. آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دورے پر تھے, یو کے دورے پر تھے. جہاں بھی جا رہے ہیں پاکستان کے لیے خوشبیاں لے کر آ رہے ہیں. متحدہ عرب امارات گئے اور وہاں بھی خوشخبریاں ہی واپس ساتھ لے کے آئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے سے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے, جس میں دوران IMF پروگرام سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی ہے. ظاہر ہے IMF کے چنگل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کچھ چارہ نہیں ہے. نکل چکے تھے 2016-17 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. آپ لوگ بڑے شاید پہلی دفعہ IMF کے پروگرام سے نکلے تھے کہ آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر رہے تھے, لیکن پھر اس ملک پر ایک جو عذاب ہے وہ آیا اور پھر اس کے بعد جو ہوا دیکھا جائے گا. لیکن ابھی فی الحال ایک پروگرام میں ہیں, لیکن شہباز صاحب کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام سے بھی نکلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز دبئی میں ورلڈ جو گورنمنٹ سمٹ 2025 کے موقع پر MDIMF سے ملاقات کی, جس میں پاکستان کے لیے IMF پروگرام کے حکومتی اصلاحات سے لے کر میکرو اکنامک استحکام پر بھی گفتگو ہوئی. اور تفصیلات کے مطابق MDIMF سے ملاقات میں شہباز شریف نے مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے پر پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا اور ٹیکس اصلاحات میں انرجی سیکٹر کی بہتر کارکردگی سمیت اہم شعبوں میں پیش رفت برقرار رکھنے کا عزم کا جو ہے وہ ادا کیا ہے. اور یہ میرے خیال میں بڑا اہم ہوتا ہے, یہ جو ریلیشن ہوتا ہے نا. دیکھیں یہ ہمارا ریلیشن خراب ہوا تھا خان صاحب کے دور حکومت میں. آپ کے پاس جانا نہیں تھا, ہم نے خودکشی کرنی تھی اور پھر ہم لوگ IMF کے پاس چلے گئے, اور جب ان کے پاس چلے گئے تو پھر کرونا اور بہت سارے مسئلے مسائل, تو وہ ہمارے جو تعلقات ہیں تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوئے تھے. اور یہ بڑے اہم ہوتے ہیں کہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے وہ آپ پوری کریں. وزیر اعظم نے IMF کی ٹیم کو معاشی استحکام کے لائحہ عمل پر مؤثر کارکردگی اور منصوبہ بندی کی پائیداری کے لیے بھی حکومتی عزم کا یقین دلایا. MDIMF سے ملاقات میں پاکستان کی معاشی ترقی جاری اصلاحات پر گفتگو کی. ہم نے دیر پا ترقی اور معاشی استحکام کے مشترکہ عزم کا ادا کیا. میکرو استحکام سے دیر پا ترقی خوشحالی سفر پر IMF کی مدد کی قدر کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ گالیاں نہیں نکال رہے کسی کنٹینر پر کھڑے ہو کر IMF کو, بلکہ اب ظاہر ہے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان کا جو رول ہے اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت آپ کی وہ ہیلپ کر رہے ہیں. ملاقات میں MDIMF نے پروگرام کے مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں پاکستان کی کوششوں اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم کے ذاتی عزم کو سراہا. اب یہ یہاں پر شہباز صاحب کے وزیر اعظم کا تو ان کا ایک ظاہر آفس ہے, پورٹ فولیو, ان کو ذاتی جو ان کا کردار ہے اس کو بھی انہوں نے سراہا ہے. اور جو IMF کی ہیڈ کی ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم سے ملاقات شاندار رہی. پاکستان میں IMF کی حمایت یافتہ اصلاحات پر وزیر اعظم کا عزم اور حوصلہ افزا ہے. پاکستان میں نوجوانوں کی ترقی اور روزگار سے متعلق فیصلہ کن اقدامات کی حمایت کرتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جو اس وقت اگر دیکھا جائے کہ جو نوجوانوں کی جو ضروریات ہیں اگر وہ پوری ہوں, اور وہ ہونی بھی چاہیے, تو اس سے میرے خیال میں بہت بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. آپ اس کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پڑھے لکھے جو بچے ہیں باہر جاتے ہیں وہ وہاں سے جا کر آپ کو ڈالر بھیج رہے ہیں,
اپنی فیملی کو بھیج رہے ہیں، سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں، اور یہاں پر اگر آپ ان کو ہنر کے ساتھ ساتھ اگر کچھ ایسے کام کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو میرے خیال میں ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے آج کا نوجوان، پاکستان کا نوجوان۔ اچھا جی کرسٹین لانا جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت استحکام کے بعد ترقی کی سمت گامزن رہے گی۔ پاکستان کی معیشت کی عرفات زر میں کمی کے ساتھ اچھی کارکردگی اور پاکستان معاشی حصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ جو ملاقات ہے اس کا پورا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اچھا اس میں قرض لے کے تو خوشخبری والی بات نہیں ہے، لیکن اب آپ کے پاس کوئی دوسری چوائس بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر بڑا ملک جو ہے وہ قرض پہ چل رہا ہے، لیکن اس سے نکل جانا ایک بہت بڑا کام ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا جب پاکستان اس چنگل سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ اچھا ادھر پاکستان تحریک انصاف بھی ابھی تک بھگوڑوں کی طرح بھاگ رہی ہے، حق ہے ان کا، کچھ بیرون ملک بھاگے ہیں اور کچھ پاکستان میں رہ کر بھاگ رہے ہیں۔ نون لیگ دیگر جماعتوں پر جب عمران خان نے انتقامی مقدمے بنائے تھے تو وہ جیلی مقدموں کے باوجود نہیں بھاگے، ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے 9 میں کیا، جرم کرنے کے باوجود بھاگ رہے ہیں۔ زرتاج باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتی تھی، لیکن عملی طور پر اب آپ کے سامنے بھگوڑے ہونے پر آج عدالت نے زرتاج گل کی نقالی کرائے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد سول جج مبشر حسن نے کہا ہے کہ زرتاج گل کی وارنٹ گرفتاری کیے جائیں۔ عدالت کے مطابق زرتاج گل معتبر طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے وارنٹ جاری گرفتاری کیے گئے۔ سیاسی مقدمے ہوتے ہیں یہ اس طرح ہی چلنے ہوتے ہیں۔ آج کے جو قیدی ہیں وہ کل کے حکمران ہیں، جو کل کے حکمران تھے وہ آج کے قیدی ہیں۔ پاکستان میں 70 سال سے یہی چل رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ ایک دن یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو، جو اپوزیشن ہے وہ اپنا ریئل کردار ادا کرے، وہ کوئی بھی جماعت ہو کہ جب وہ اپوزیشن میں ہو تو وہ جو اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے مہذب ملکوں میں وہی کردار ادا کرے ملک کی اکانومی میں، وہ کوئی بھی جماعت ہو، اور جب حکومت میں ہو تو اپوزیشن کے ساتھ بھی وہی رویہ ہو۔ یہ اب یہاں پر بھی بڑے مسائل ہیں، بٹ اللہ پاک یہ لرننگ پروسیس ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن پاکستان ضرور نکلے گا۔ اچھا جی ادھر ہی کل ایک پیش گوئی کی تھی، آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ججوں کے احتساب کا عمل بھی شروع ہونے والا ہے اور یہ عمل تگڑا ہوگا۔ اس کے بعد کل رات ہی رانا ثناءاللہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کا بعض معاملات پر طرز عمل ایسا ہے کہ ریفرنس بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ کون سے 2 ججز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، میں یہاں پہ نام نہیں لیتا اور نہ کیونکہ نام لینا چاہیے کس کا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ 2 سینئر ججز کا عمومی رویہ ایسا ہے کہ ہر معاملے پر خط لکھ دیتے ہیں، خط جس کو لکھا جاتا ہے اس کے بعد میں ملتا ہے اور پہلے میڈیا میں آ جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک پرسرار بات ہے کہ جب خط لکھا جاتا ہے تو جن کے نام خط لکھنا ہے ان سے پہلے خط میڈیا میں آ جاتا ہے۔ ایکچولی وہ خط میڈیا کے لیے ہوتا ہے، وہ بیانیہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی ریئل میں کوئی مقصد ہو تو وہ استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی سوائے میڈیا میں ہائپ کریٹ کرنے کے علاوہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا کو یوں خط سب سے پہلے پہنچ جانا معمولی بات نہیں، میرے خیال میں اب خط لکھنے والے اور رکھنے ڈالنا والے جو ہیں وہ کافی حد تک رگڑے جائیں گے اگر یہ خط لکھے جاتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ان کے خلاف ریفرنس بنتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آلویز یہی دیکھا ہے کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف اگر کوئی جونیئر بنے تھے ان کے اوپر جو 1-2 ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا، لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ الٹا ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جن 2 ججوں کی بات ہو رہی ہے یہ سینئر تھے تو یہ مطلب کنارہ کر جائیں گے، لیکن انہوں نے کنارہ نہیں کیا اور انہوں نے میدان میں رہ کر کھجل خراب ہونے کا کچھ فیصلہ کیا ہے، اور وہ اب دیکھیں کیسے جاتا ہے، کس طرف جاتی ہیں۔ اچھا جی ایک اور دھماکے دار خبر یہ ہے کہ سلیمان قمر راجہ نے پی ٹی آئی سے پلو جو ہے وہ جھاڑ لیا، یعنی عمران خان کے غیر جمہوری کاموں کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا ہلکے پھلکے انداز میں برا نہ منائیے گا، آپ کی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ آج کل سیاسی وابستگی بھی ہے، جب آپ کی سیاسی پارٹی کی حکومت تھی اس وقت آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی تھی اور اس وقت پارلیمنٹ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی کی تھی۔ سلیمان قمر راجہ بولے میں اس وقت پارٹی کا حصہ نہیں تھا، میں تو ہمیشہ اپوزیشن والی سائڈ پر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب بات آپ پر آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی جدوں یہ قانون بنیا سی جدوں مطلب معاملہ ہے سی ادوں میں جماعت نہیں سی، ہن میں جماعت دا جنرل سیکرٹری ہاں، میں اودا ذمہ دار نہیں ہے گا، یہی ان کا کہنا تھا۔ بڑی خبر جو ہے وہ آج کل پرسوں کبھی بھی آنی تھی تو آ گئی ہے، وہ ہے شیر افضل مروت نامی ایک بم ہے، اور اس بم کو میرے خیال میں عمران خان کو ٹانگ نہیں مارنی چاہیے، لیکن بم کو لات عمران خان صاحب نے مار دی ہے۔ شیر افضل مروت کی ٹیم فارغ ہو گئی ہے، عمران خان نے آج شیر افضل مروت کو باقاعدہ طور پر پارٹی سے نکالنے کا اعلان کر دیا اور اس سے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ بھی مانگ لیا ہے۔
बैरिस्टर सैफ को भी ओहदे से उठाया गया। ये दोनों लोग गंडापुर के राइट हैंड है और बैरिस्टर सैफ तो गंडापुर का खास है। शेर अफजल मरवत ने असम्बली की नशस्त इस्तीफ़ा मांग कर इमरान खान फंस गया क्योंकि वो तो आज़ाद असम्बली में आया था। वो किसी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं देगा बल्कि खान का गिरेबान पकड़ेगा। आज नहीं तो कल ये मामला खुलना ही खुलना है। लेकिन ये बेहतर जानते हैं क्योंकि शेर अफजल मरवत और इमरान खान साहब जो हैं उनके कुछ जगहों पर जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में टकराती हैं। इमरान खान साहब को कोई और पॉपुलर अपने अलावा पसंद नहीं है जमात में, और शेर अफजल मरवत ने वो जगह बनाई भाग दौड़ कर अपनी जान खतरे में डालकर, और ख़ास तौर पर 2024 के इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने कैंपेन की वो सब आपके सामने है। तो शेर अफजल मरवत जो है एक ब्रांड बन गया हुआ है। अब देखना है कि ये ब्रांड रहता है कि नहीं रहता है इमरान खान के बाद, क्योंकि इमरान खान के नाम के साथ तो शेर अफजल मरवत ब्रांड बना, लेकिन अब ये नाम हटेगा तो क्या होगा, अब ये देखने वाली सूरत हाल। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और राय का इजहार करें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।